انسانوں کے نام افزار ریحان۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ یا یہود کا؟ ہمارے لوگ یہود و ہنود سے جتنی مغایرت و منافرت رکھتے ہیں، درویش اتنی ہی اپنائیت و الفت محسوس کرتا ہے، اور ان ہر دو کو دنیا کے قدیم ترین اور عظیم ترین مذاہب خیال کرتا ہے۔ بلکہ ماں بعد جتنے بھی مذاہب ظہور پذیر ہوئے، انہیں اگر ان دونوں کی جگالی کرتے نہ بھی کہا جائے، انہی کی ایکسٹینشن، نیو فیزز یا انہی کے نور سے پھوٹی ہوئی بوندیں یا کرنیں قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اس ایشو پر ریسرچ کی ضرورت نہیں کہ ان دونوں عظیم مذاہب یہودیت اور ہندو مت میں زیادہ قدیمی کون سا مذہب ہے، کیونکہ جب معلوم انسانی تاریخ کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے، 5000 برس قبل کہہ لیں یا اس سے بھی اوپر چلے جائیں، تو ہمیں ان دونوں مذاہب کے آثار، شواہد، واقعات یا کہانیاں مل جاتی ہیں۔ اگر دونوں کا تقابل کیا جائے تو وشنو کے اوتار شری رام چندر جی کا زمانہ ہمیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے بھی قدیمی ثابت ہوتا دکھتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان جمادات، نباتات، موجودات و مخلوقات یعنی کائنات کی رانائیوں اور عظمتوں کے سامنے سرنگو ہونے کے بعد ہی ان کے تخلیق کار کی طرف متوجہ ہوئے تھا۔ شری رام چندر جی مہاراج سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے زمانی و مکانی فرق پر مزید اسٹڈی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے نوح نبی رام جی کے آس پاس ہوں، مگر یہ تمام تر مت ایسی ہے جس پر تیقن کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ اور پھر شری رام چندر جی ہندو مت میں کوئی واد یا پہلے اوتار تو نہ تھے۔ ہندو مت اگر قدرت کی شاہکار کائناتی عظمتوں کے گیت گاتی ہے تو یہودیت انہیں تخلیق کرنے والی بے مثال ہستی کی حمد بیان کرتی ہے۔ جس طرح ہندو مت کے اندر سے بدھ مت، جین مت اور سکھ دھرم کی روشنیاں پھوٹی ہیں، اگر سچائی سے جائزہ لیا جائے تو مسیحیت اور اسلام بھی یہودیت ہی کی دوسری اور تیسری فیزز یا ابراہیمی نور کی کرنیں قرار دی جا سکتی ہیں۔ مذہب عالم کا سرچشمہ اگر کوئی ماورائی و نادیدہ ہستی بیان کی جا سکتی ہے تو ان کا کرشمہ پوری انسانیت اور کائناتی ایکتا ہے، جس میں مغایرت کی بجائے قربت عین فطرت کا تقاضا ہے۔ روایتی مذہبیتوں نے جتنی زور آزمائی و توانائی مذاہب کے تضادات کی تلاش اور ابھار پر کی ہے، کاش وہ اتنی محنت و جانفشانی اس گلدستے کی فطری رنگا رنگی و خوبصورتی کے اشتراک اور جذبے باہمی کی تلاش و ملاپ پر بھی دکھاتے۔ شب و روز، سردی و گرمی، خوشی و غمی کی طرح کنٹراسٹ یا اختلاف تو اس کائنات کی عالمگیر سچائی و خوبصورتی ہے۔ اس سے نئے پھولوں اور کلیوں کی طرح نئے تصورات کی آبیاری و تخلیق کاری ہوتی ہے۔ بصورت دیگر یہ قرۂ ارضی جمود کا شکار ہو کر رہ جائے۔ پھر پتھر اور جیتے جاگتے انسان میں فرق کیا ہوا؟ اس ابدی فطری اصول یا یونیورسل ٹروتھ کا ادراک نہ کرنے کے کارن پیدا ہونے والی عدم برداشت نے مذاہب کے مقدس ناموں پر وہ بربادیاں ڈھائی ہیں کہ صدیوں سے انسانیت زخمی یا لہو لہان چلی آ رہی ہے۔ ابتدائے افزینش سے مذاہب عالم کے درمیان ایک مشترک اصول طے پا جانا چاہیے تھا کہ کسی بھی مقدس عقیدے کی قبولیت یا عدم قبولیت انسانوں کی آزاد مرضی کے تابع ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین اور لکم دینکم ولی دین کا اصول صرف کہنے کی حد تک نمائشی طور پر نہیں ہوگا، بالفعل ہر زمانے اور ہر خطے میں اس کی پاسداری کی جائے گی۔ مذہبی آزادی کے اس عالمگیر اور ابدی اصول کو منوانے یا لاگو کرنے سے ہی ہر نوع کے جبر کی جڑ کٹ سکتی تھی۔ اس کے بعد ایسی ڈٹائی کی گنجائش کہاں رہ جاتی تھی کہ کلمہ پڑھو یا جزیہ دو یا پھر لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تو اپنے ہی بتائے ہوئے قطعی ٹھوس اور واضح دائمی اصول کی نفی اور زور آوری تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین۔ انسانی عظمت کے مظہر اس گریٹ ہیومن رائٹ یا اصول کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اگلا بدیہی تقاضا یہ ہوتا کہ دنیا کا کوئی مذہب چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کسی دوسرے کمزور مذہب یا اس کے پیروکاران پر مسلط یا حاوی ہونے کی کاوش چھوڑ تمنا بھی نہیں کرتا، چاہے جائے کہ ڈکیتوں کی طرح قبضہ گروپ بن کر ان کی مقدس عبادت گاہوں پر قابض و حاوی ہونے کی شیطانی خواہش اپنے پیروکاران کے اندر پالتا یا اسے مسلط کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتا۔ تمام مذاہب کے بانیان کی زندگیوں میں تو ہم ان آدرشوں کی اچھی خاصی کار فرمائی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اگرچہ بعض مثالیں برعکس بھی پیش کی جاتی ہیں، لیکن بحثیت مجموعی صورتحال ایسی خراب نہیں رہی ہے۔ جبری قبضوں کے حوالے سے زیادہ شکایات دین اسلام اور اس کے پیروکاران کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں، لیکن ہم پیغمبر اسلام کی زندگی میں واضح طور پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ آپ جناب نے ما قبل کی تمام عظیم ہستیوں کی اتنی زیادہ قدر افزائی فرمائی کہ گویا وہی سب کچھ تھے، حتیٰ کہ اپنے نئے مذہب تک کو نیا نہیں بتلایا، بلکہ فرمایا یہ تو اسی قدیم عظمت کا تسلسل ہے، وہ تو عظیم الشان عمارت تھی، میں تو بس اس کی ایک اینٹ ہوں۔ کسی نے انہیں مخلوق میں سے بہترین یا خیر البریہ کہہ دیا تو اظہار ناراضگی کرتے فرمایا کہ میری ایسی حیثیت نہیں ہے، یہ مقام تو سیدنا ابراہیم کا ہے۔ اپنے پیروکاران کو ابدی طور پر یہ دعا سکھلائی کہ وہ ہر نماز میں پڑھیں کہ اے پروردگار تو محمد اور آل محمد پر وہ برکتیں نازل فرما اور انہیں وہ مقام دے جو تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو عنایت فرمایا ہے۔ کسی کو کریم ابن کریم فرما رہے ہیں تو کسی کی شان میں آیات تلاوت فرما رہے ہیں، اپنے کسی
کسی پیروکار کو سیدنا موسیٰ کے پیروکار سے الجھتے دیکھتے ہیں تو اپنے بندے کو روکتے اور ٹوکتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کا احترام کرنا سیکھو، مجھے ان کی عظمت سے آگے نہ بڑھاؤ۔ احرام باندھے اپنے پیروکاران کے ساتھ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں، جس پر عرب روایات کے مطابق ان کا بھی اتنا ہی حق تھا جتنا دیگر سرداران مکہ کا، مگر جب اپنے ہی بھائی اس کی اجازت نہیں دیتے تو کعبے کے نزدیک ترین پہنچنے کے باوجود عمرہ کیے یا لڑے بغیر دب کر صلح کرتے ہوئے واپس لوٹ آتے ہیں۔ سابقہ مذاہب اور انہیں پیش کرنے والی ہستیوں کا ہی احترام نہیں بلکہ ان کی عبادت گاہوں کا بھی ویسا ہی احترام کرتے ہیں جیسا اپنی عبادت گاہ کا۔ اپنی عبادت گاہ کو اگر مسجد کا نام دیتے ہیں جیسے مسجد حرام یا مسجد نبوی، تو یہود کی عبادت گاہ سلیمانین ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی کے لیے بھی یہی مبارک نام دور کی مسجد، عربی میں اقصی کے معنی ہے دور، دور کی مسجد کہہ کر پکارتے ہیں۔ کیا پیغمبر اسلام کی پوری زندگی یا تمام تر تعلیمات میں کوئی ایک ایسا ٹھوس ریفرنس پیش کیا جا سکتا ہے جس میں یہ ہدایت کی گئی ہو کہ اے مسلمانوں، جب تم طاقتور ہو جاؤ تو دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں پر قبضے کر لینا یا انہیں چھین لینا یا انہیں توڑ ڈالنا؟ پروفٹ کی انہی تعلیمات کا اتنا اثر تھا کہ جب برسر اقتدار آنے کے بعد ان کے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق نے بیت المقدس بغیر لڑائی یا جنگ کے فتح کیا تو مذاہب دیگر یہود و مسیحیت کی عبادت گاہوں کو باضابطہ معاہدے کے تحت تحفظ و امان کی ضمانت دی۔ بیت المقدس میں مسیحی مقدس عبادت گاہ میں ہی امیر المومنین کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس استفسار پر مسیحی انہیں خود یہ پیشکش کرتے ہیں کہ آپ یہی نماز پڑھ لیں، لیکن سیدنا عمر جواب دیتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے اگر میں نے آج یہاں نماز پڑھ لی تو کل کلام مسلمان کہیں میرا ریفرنس دیتے ہوئے آپ کی عبادت گاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں اور اسے جبری طور پر مسجد نہ بنا لیں۔ کیا پیش بینی اور احتیاط ہے جس کے باعث سیدنا عمر اس سے باہر تھوڑے فاصلے پر جا کر اپنے معتقدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا خدشہ کس قدر درست نکلتا ہے کہ انہوں نے جہاں باہر نکل کر نماز پڑھی ماہ بعد عمومی دور میں وہیں مسجد عمر تعمیر کروا دی جاتی ہے۔ آج درویش کا اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی خدمت میں یہ عاجزانہ و معصومانہ سوال ہے کہ وہ کس بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ کوہ صہیون پر تعمیر کردہ مسجد اقصی یہود کی نہیں مسلمانوں کی ہے؟ کسی بھی مذہب کے مقدس ترین مقام پر قبضہ کرنے کے بعد اسے ان سے کاٹ کر اپنا دعویٰ ٹھوک دینا مذہبی، اصولی اور انسانی حوالے سے بلا جواز اور جبری دھندا ہے۔ مسلمان اٹھتے بیٹھتے اسرائیل اور بنی اسرائیل کو برا بھلا کہتے ہیں، یہودیوں کی جدوجہد کو صہیونی تحریک کہہ کر اپنی نفرت یا غصے کا اظہار کرتے پائے جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن نے اس ارض مقدسہ کے ساتھ کیا تعلق باندھ رکھا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ تسلیم ہے کہ مقدس پہاڑ صہیون یہود کا ہے اور اس کی مقدس چٹان الصخرہ 5000 برسوں سے ان کا قبلہ چلی آ رہی ہے، جس پر اسٹیٹ آف اسرائیل کے بانی داؤد نبی نے تابوت سکینہ رکھا تھا اور جس پر بنی اسرائیل کے سلیمان پیغمبر نے عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر فرمایا تھا، آپ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ بیت المقدس کی یہود کے لیے حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگوں کے لیے مکہ اور بیت اللہ شریف کی ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ ہم لوگوں کا قبلہ ہے، بالکل اسی طرح بیت المقدس بشمول مقدس چٹان الصخرہ ان کا قبلہ شریف ہے۔ اگر ہمارے آقا نے معراج کی رات وہاں عالم بیداری میں یا بقول سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نیند یا حالت خواب یعنی رویا میں نماز پڑھی تھی تو اس سے بنی اسرائیل کی ملکیت کیسے ختم ہو گئی؟ آپ جناب نے کب یہ فرمایا کہ مسلمانوں تمہارا قبلہ خانہ کعبہ نہیں بیت المقدس یا مسجد اقصی ہوگی؟ اگر آپ نے 17 مہینے ادھر منہ کرتے ہوئے نماز پڑھی اور اس بنیاد پر آپ اسے قبلہ اول قرار دیتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ خود ہمارے آقا نے ہی ادھر سے منہ کیوں پھیر لیا؟ کہ آپ لوگوں نے قرآن ہی میں یہ فرمان نہیں پڑھا کہ خود ہمارے آقا کی اپنی خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کے قبلہ کو اپنا قبلہ بنائے رکھنے کی بجائے مکہ میں موجود مسجد حرام یا خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے، جسے بقول قرآن خداوند نے قبول فرمایا؟ یوں دوران نماز ہی منہ پھیر لیا گیا، اور آپ لوگوں کا یوں قبلہ اول کی گردان الاپنا بھی غلط ہے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اول بیت یا قبلہ مکہ میں موجود مسجد حرام ہی ہے، تو پھر آپ لوگ کس خوشی میں دوسروں کے مقامات مقدسہ پر اتنی ڈٹائی سے قبضہ گیری کی مہم چلاتے ہو؟ قرآن کے علاوہ ہولی پرافٹ کا یہ بیان سناتے ہوئے نہیں تھکتے ہو کہ زمین پر خدا کا پہلا گھر مکہ میں مسجد حرام کو بنایا گیا اور دوسرا یروشلم میں بیت المقدس کو، اور ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا اے ابو ذر ان دونوں کی تعمیر میں محض 40 برس کا فرق یا وقفہ ہے۔ اگر کعبے کے معمار سیدنا ابراہیم ہے جیسا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس لحاظ سے 40 سال کا وقفہ اگر مان لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا اسحاق کے والد محترم اور سیدنا یعقوب کے دادا حضور سیدنا ابراہیم ہی اس دوسرے مقدس مقام کی بنیاد رکھنے والے قرار پاتے ہیں، کیونکہ سیدنا ابراہیم نے خاصی طویل عمر پائی اور انہوں نے اپنی رہائش مکہ میں نہیں رکھی، مقام حبرون جو یروشلم سے نزدیک تر ہے اسے اپنا مسکن بنایا اور وہیں محو استراحت ہیں۔ اس حوالے سے بھی پرکھا جائے تو واضح ہو
جاتا ہے کہ انہوں نے ایک عبادت گاہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کے حوالے سے کی تو لازمی بات ہے دوسری اپنے دوسرے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب جن کا لقب اسرائیل ہے ان کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کے حوالے کی۔ اس تناظر میں بھی اگر پرکھا جائے تو بنی اسماعیل کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی مقدس پراپرٹی بلا شرکت غیر اپنے پاس رکھتے ہوئے اپنے دوسرے بھائی یا بھتیجے یا ان کی آل اولاد کی جگہ پر قبضہ کریں یا ایسی کوشش کریں یا ایسا سوچیں۔ کسی جگہ کو مسجد قرار دینے کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس پر عمارت بھی تعمیر کی گئی ہو، کسی بھی جگہ کو اس مقصد کے لیے مختص کرتے ہوئے یہ نام دیا جا سکتا ہے۔ ابتداً کعبہ کی بھی تو جب ابراہیمی تعمیر ہوئی تو بغیر کسی چھت کے بہت چھوٹی چھوٹی دیواریں ہی تھیں، اور پھر مسلمانوں کے لیے تو پوری روئے زمین کو مسجد قرار دیا گیا ہے اور معتبر روایات موجود ہیں۔ اس حوالے سے تو پھر یہ ریفرنس دیتے ہوئے کیا مسلمان پوری دنیا اور روئے زمین پر ملکیت و قبضے کے دعوے دار کر ڈالیں گے؟ اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور نوجوانوں، آپ کو قبضہ گیری کی یہ لت کس نے ڈالی ہے؟ آپ کے بڑے تو ایسے نہ تھے۔ مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد عصر حاضر کے بڑے اسلامی اسکالر اور مجاہد خیال کیے جاتے ہیں، اور وہ ہمہ وقت مسلمانوں کو مسجد اقصی یا بیت المقدس کے نام پر بھڑکاتے رہتے تھے۔ درویش کی ایک دن ان کے ساتھ اچھی خاصی بحث یا منہ ماری ہوگی اور کہا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں یہ موت قصے کہانیاں ہیں۔ دعوی ملکیت ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مذہبی اور تاریخی حوالوں سے بھی آپ بے دست و پا ہیں۔ دوسروں کی عبادت گاہوں پر جبری قبضوں کی سوچ ہی کم از کم عصر حاضر میں ناقابل قبول ہے۔ آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کا پہلا گھر یا قبلہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، تو پھر آپ یہود کے قبلہ کو بلا دلیل قبلہ اول کہہ کر کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ بڑی سے بڑی ہستی بھی کسی دوسرے کے مقام مقدس پر نماز پڑھ لے تو اس سے ملکیت ختم یا تبدیل ہو جانا کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آج کوئی بڑی سے بڑی سنی شخصیت حضرت امام حسین کے روزہ مبارک پر نماز پڑھ لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ شیعوں سے چھین لیا گیا ہے اور وہ سنیوں کا ہو گیا ہے۔ اور پھر ہمارے آقا نے تو خود اپنی خوشی اور خدا کے حکم سے یروشلم سے منہ موڑ کر مکہ کی طرف پھیر لیا تھا۔ آپ لوگ محض یہودیوں کو تنگی دینے کے لیے اس نوع کا رویہ کیوں اپناتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس حقیقت بیانی پر بہت تلخ ہوئے، فرمانے لگے آپ کو یہود کا اتنا درد کیوں ہے؟ یہ بھی کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ کینیڈا بہت بڑا ملک ہے جبکہ آبادی اس کی بہت تھوڑی ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو چاہیے کہ امریکہ کو یہ مشورہ دیں کہ وہ کینیڈا میں یہودیوں کو اتنی جگہ لے دیں کہ یہ وہاں جا کر اپنا اسرائیل بنا لیں اور اپنا ہیکل سلیمانی بھی وہیں تعمیر کر لیں۔ عرض کی ڈاکٹر صاحب آپ کو کسی بھی مذہب کے خلاف اس نوع کا سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس سے اس مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ آپ ایک لمحہ کے لیے سوچیں، خدا نخواستہ کسی بھی وقت ہم مسلمانوں کی حالت اتنی پتلی خراب یا کمزور ہو جائے جس طرح یہود کو جابر حکمرانوں نے ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے یہاں سے نکال باہر پھینکا تھا۔ بدقسمتی سے کسی وقت سعودی عرب میں ہمیں کوئی پسپائی یا محرومی ہو جائے، دنیا کی کوئی بھی قابض جابر و ظالم طاقت ہمیں یہ کہے کہ یہاں سے نکل جاؤ اور اپنے مقامات مقدسہ کہیں اور کینیڈا یا انڈونیشیا میں لے جا بناؤ، تو ہمارے دل پر کیا گزرے گی؟ بس یہ سوچ لیا کریں جب آپ جیسے لوگ اس نوع کی دل جلانے والی باتیں کرتے ہیں۔ یہود کے قبلے کو ان کا قبلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، الٹے اسے اپنا قبلہ اول یا اپنی ملکیت قرار دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ اپنا قبلہ یا ہیکل کینیڈا میں جا بناؤ، تو انہیں کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ آج وہ اپنا ملک اور اقتدار ہوتے ہوئے اپنے مقدس ترین مقام الصخرہ، اپنے بزرگوں اور پیغمبروں کی قربان گاہ، ہیکل، ٹیمپل یا عبادت گاہ پر نہیں جا سکتے۔ کہ آپ نے کبھی اولاد یعقوب کے دکھوں کا ادراک کیا ہے؟